میں اس کو اچھالا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سواد اعظم ہے. اسی زمانہ میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی, اور واقعی وہ بات اتنی لطیف ہے کہ اگر کسی مولوی صاحب کے ذہن میں آ جاتی تو بڑا تعجب ہوتا ہے. ان کے ایک دوست کو سمجھ آئی ہے, لیکن ان میں یہ سعادت تھی مولوی صاحب نے کہ اس سچی بات کو بھی پسند کیا اور پھر آگے اپنا کر اس کو پیش کیا. بات واقعی بہت لطیف ہے. کہتے ہیں کہ جو میرے دوست نے عجیب بات بیان کی وہ یہ تھی کہ اگر سواد اعظم کے معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کے سواد اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سواد اعظم کا ذکر فرمایا ہے اگر اس کے لفظی معنی مان لیے جائیں کہ سواد اعظم سے مراد اکثریت ہی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ اس سے مراد پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کا سواد اعظم یا ہر زمانے کی اکثریت کہ خیر القرون مراد ہے. یعنی وہ زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات کے مطابق نیکی کا زمانہ تھا, سچائی کا زمانہ تھا, روشنی کا زمانہ تھا, جس کو خیر القرون حضور نے خود فرمایا کہ آپ کی نسل, آپ کا زمانہ, پھر اگلے آنے والوں کی نسل, پھر اس سے اگلے آنے والوں کی نسل, تین زمانے ہیں جو روشنی کے زمانے ہیں اور خیر القرون ہے. اس کے بعد پھر اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے گا. جو غلبہ خیر کا وقت تھا ان لوگوں میں سے جس طرف مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے, نہ کہ ثم یفش الکذب کا زمانہ, نہ کہ وہ زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ کے مطابق جھوٹ کی اشاعت کا زمانہ ہے. یہ عمدہ بہت پختہ بات ہے, اس کے خلاف کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی. سواد اعظم خود حضور اکرم نے فرمایا, لیکن ساتھ یہ بھی تو فرما دیا کہ خیر القرون تین ہیں, تین لمحوں کا نام ہے. اس کے بعد کذب کی اشاعت شروع ہو جائے گی, اس کے بعد اندھیرا پھیل جائے. اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون نہیں فرمایا. اس لیے جو خیر القرون ہے اور جھوٹوں کی اکثریت کا زمانہ ہے اس کو سواد اعظم کہہ دینا اور اس سے شرعی استنباط کرنا بالکل بے بنیاد بات ہے. پھر مولوی صاحب لکھتے ہیں مجھے تو یہ بات بہت ہی پسند آئی, واقعی کام کی بات ہے. البلاغ ماہنامہ کراچی بابت ماجلائی ہے تو کام کی بات, لیکن ہمارے کام کی بات ہے, آپ کے کام کی نہیں. اور وہ بھی زمانہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت کذب کا زمانہ قرار دیتے ہیں. اس کے متعلق سنیے کہ اس زمانے کے کیا حالات ہوں گے اور اس زمانے کی اکثریت کے کیا حالات ہوں گے. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظَّ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَدَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي. ترمذی کتاب الایمان باب افتراق هذه الامة. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ان سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کو مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟
تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، یا جس کے حالات میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے. یہ دونوں معنی. جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، جس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے، جس چال پر اور جن عقائد پر مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، ان خیالات اور ان عقائد پر اگر کسی فرقے کو پاؤ گے تو وہ میرے والا فرقہ ہے اور وہ ناجیہ ہے. یہ حدیث ایک بہت بڑی اہمیت کی حدیث ہے، خصوصاً اس ٹولے کے لیے جو آج کل پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے، جسے وہابی اہل حدیث ٹولہ کہا جاتا ہے. کہ ان کے بانی حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور مواحد گزرے ہیں، جو اس فرقے کے بانی ہیں. مسلمانوں نے حجاز کی بھاری اکثریت ان کو 12ویں صدی کا مجدد تسلیم کرتی ہے. وہ یہ حدیث لکھ کر میں پڑھ کے سنائی ہے. فرماتے ہیں فہذہ المسألۃ اجل مسائل، یہ مسئلہ اجل مسائل میں سے ہے. اور پھر فرماتے ہیں وہی فقیہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، یعنی 72 فرقوں کو عملاً ناری اور ایک کو جنتی قرار دیتا ہے. صرف اور صرف وہی مسلمان ہے. یعنی اسلام کی تعریف انہوں نے یہاں پہنچ کے یہ کر دی کہ یہ حدیث اتنی اہم ہے، اور جو مسئلہ اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جو شخص اس کو تسلیم کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ ہاں جب فرقے تقسیم ہو جائیں گے تو 72 ناری ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، وہی ہے جو مسلمان ہے، دوسرا مسلمان کوئی نہیں. شارح مشکات فقہ حنفی کی مسلم عالم حضرت امام ملا علی قاری 72 فرقوں والی حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں بس یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے، اور ناجی فرقہ وہ ہے جو روشن سنت محمدیہ پر قائم ہے اور وہ پاکیزہ راستہ اہدیہ ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں فَتِلْكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الطَّرِيقَةِ النَّقِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ. عظیم شان بزرگ تھے، کیسے خدا کے تعلق والے لوگ تھے. ایک پیشگوئی پر ایک اور پیشگوئی کر رہے ہیں اور خوب کھول کے بتا رہے ہیں کہ وہ محمدیہ فرقہ احمدیہ فرقہ کے رستے پر ہوگا اور کہیں تمہیں نظر نہیں آئے گا. اور اس حدیث کو مسلمانوں کے ہر گروہ نے تسلیم کیا اور اپنے اوپر لگاتے رہے. ایک وہ وقت تھا کہ شیعہ کہتے تھے ہم وہ ایک فرقہ ہیں اور باقی سارے دوسرے فرقے ہیں، اور سنی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جو ایک ہیں. ان میں سے ہر فرقہ یہ کہتا تھا اور باقی دوسرے ہیں. چنانچہ ایک شیعہ حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ 72 فرقوں والی حدیث کا حوالہ دے کر علامتیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہ 14 اختلافات اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے بیان کرتے ہیں، اور یہ عنوان اس کا یہ بنایا ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ شیعہ حضرت امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل بعد پیغمبر آخر الزمان سلم کے جانتے ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد سے 11 فرزند امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے خلیفۃ الرسول اور امام برحق مانتے ہیں. لیکن باقی 72 فرقے پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی علیہ السلام کو جانتے ہیں. یہ سب کچھ علی علامتیں بیان کر کے پھر لکھتے ہیں آخر میں خلاصہ
تمام اصول اور فروع میں یہی ایک شیعہ فرقہ 72 فرقوں سے علیحدہ ہے، جس کا جوڑ کسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑے بڑے مسائل اصول و فرع میں ان کا سخت اختلاف ہے۔ اس لیے تمام اسلامی فرقے شیعہ کو مخالف سمجھتے ہیں، لیکن حدیث مذکور کے مطابق یہی ایک فرقہ باقی فرقوں سے بالکل جدا ہونے کی وجہ سے ناجی اور بہشتی ہے۔ فتویٰ حائری حصہ دوم از افادات عالیہ حجت الاسلام والمسلمین صدر المفسرین سلطان المحدثین محب الملت والدین رئیس الشریعہ مدار الشریعہ نباز دہب حکیم الامت الناجیہ سرکار شریعت مدار شمس العلماء علامہ سید الحائری صاحب قبلہ مجتہد العصر والزمان، یہ مصنف ہیں ان کے، یہ ایک نام کے القاب ہیں جو میں پڑھ کے سنیں گے۔ اب بتائیے کہ کل تک تو یہ بحث ہو رہی تھی کہ 72 کون ہیں اور ایک کون ہے، اور کل تک یہ تسلیم کر رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سچ فرمایا، اور جو کچھ فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، صرف جگہ یہ کریں گے کہ ہم وہ ایک ہیں یا باقیوں میں سے وہ ایک ہے۔ کوئی 72 کون ہے اور ایک کون ہے، یہ جھگڑا تھا۔ جماعت اسلامی کا مشہور آرگن وہ بھی اس حدیث کو تسلیم کرتا اور اس پر بحث اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں اسلام میں اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، نہ اکثریت کا نام سواد اعظم ہے، کھل کر بات کر لی، نہ ہر بھیڑ جماعت کے حکم میں داخل ہے، نہ کسی مقام کے مولویوں کی کسی جماعت کا کسی رائے کو اختیار کر لینے گواہ ہے۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث نبوی سے ہوتی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی الفاظ مروی ہے، آگے وہی الفاظ حدیث کے، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جو سب کے سب جہنم میں پڑ جائیں گے صرف ایک کے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوں گے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے یہ گروہ نہ کثرت میں ہوگا، نہ اپنی کثرت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل ٹھہرائے گا، بلکہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے ایک ہوگا، اور اس معمور دنیا میں اس کی حیثیت اجنبی اور بیگانہ لوگوں کی ہوگی۔ ایک ہمارا فرقہ رہ گیا ہے جس کو آج یہ حیثیت حاصل ہے، اجنبی اور بیگانہ ہو گئے ان کے لیے۔ وہ خدا نے کس طرح ان کے منہ سے حق کلوا دیا ہے، اور کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا فطوبى للغرباء۔ اللہ کی شان ہے، لعنتیں ڈالنے والوں کی طرف سے خدا نے دعائیں بھی کہلوا دی آپ کے اوپر، زبردستی خدا کی تقدیر نے ان کے منہ سے رحمتیں ڈلوا دی آپ کے اوپر، تسلیم کرنا پڑا ان کو، اور حدیث نبوی یاد آئی تو یہ مجبور ہو گیا اس بات پر کہ حق تو حق تسلیم کر لیں۔ کہتے ہیں پس جو جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام غربت سے شروع ہوا تھا پھر غریب ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے دفعہ غریب تھا، فطوبى للغرباء، خوشخبریاں ہوں، مبارکیں ہوں ان غرباء کو جو آخری زمانے میں اسلام کی خاطر غریب الوطن ہو جائیں گے اور غریب کہلائیں گے۔ بس جو جماعت محض اپنی کثرت تعداد کی بنا پر اپنے آپ کو وہ جماعت قرار دے رہی ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے لیے تو اس